في غفلة منها فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز و مکرم حاضرین، سامعین و ناظرین، قرآن مجید کے سلسلہ وار درس کی اس مبارک و مسعود محفل میں ابھی آپ نے قرآن پاک کے 50 نمبر والے سورہ قاف کی دوسرے رکوع کی مکمل تلاوت سماعت کی. یہ سورہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن ان 3 رکوعوں میں 45 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی. تو پہلے رکوع میں 15 آیتیں گزری، اب دوسرے رکوع میں تقریباً 15، ایک آیت کم ہے 14، اس کے بعد والے رکوع میں پھر 16 آیتیں. اس طرح 3 رکوع ہیں اس کے، اور پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے انکار اور حضور کو ستانے اور حضور کے بارے میں عجیب اعتراضات کرنے کو بیان کیا. پھر اس کے بعد اس کی طرف سے جو پکڑ ہوتی ہے اس کا ذکر کیا، کس طرح پہلے کی امتوں نے بھی ایسی اپنے نبیوں کے ساتھ روش اختیار کی تھی تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ بتلایا. اور جن لوگوں کو یہ شک تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، ان کو مختلف مثالوں کے ذریعے آسمان سے پانی کا نازل ہونا، زمین کا، ان سب چیزوں کے ذریعے بتایا کہ یہ قدرت اللہ کی، آسمان زمین کے چپے چپے میں بھری ہوئی ہے، اس کو دیکھو پھر بھی یقین نہیں آتا تمہیں. یہ پہلے رکوع میں ہو گیا. اب دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو سننے سے قبل آئیے ہمارا آپ سب مل کر ایک مرتبہ اپنے محسن عظیم، ہمارے آقا و مولا ارواحنا فداہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. پہلی آیت، گرچہ کہ یہ 2-3 آیتیں شروع کی گزشتہ بھی پڑھی جا چکی تھی، کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو کیا چیز اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتی ہے، ہم جانتے ہیں. اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس سے اتنا قریب ہیں کہ اس کی شہرک سے بھی قریب ہیں. شہرک، اس بارے میں گزشتہ بھی عرض کیا جا چکا ہے. علماء اور عارفین کے جو معانی اس سلسلے میں مطالب ہیں، علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر آہٹ سے، ہر
بات سے، خواہ وہ ظاہر ہو چاہے وہ اندر ہو، ہر طرح سے واقف اور باخبر ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور صوفیاء کرام تو اس سے تعلق، اس سے اٹیچمنٹ اور اللہ سے قرب کا وہ معنی بتاتے ہیں کہ اس کو سن کر وجد کرنے کو طبیعت چاہتی ہے کہ اللہ ایسے قریب ہے، شہرک سے بھی قریب ہے۔ پھر اللہ جب اتنا قریب ہے تو بندہ اس قربت کو محسوس نہیں کرتا اور اپنے آپ کو نافرمانی میں مبتلا کر لیتا ہے۔ اگر واقعی اللہ کے قرب کو وہ محسوس کرے تو پھر اس سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے۔ وہ قرب اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ اب اس بارے میں بہت ساری حکایتیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ اللہ تو ہم سے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہیں۔ اللہ ہم سے قریب ہے، ہم اللہ سے دور ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے بہت سارے صوفیاء کرام نے اس کو بیان کیا۔ ہمارے ابا حضور بھی اکثر فرماتے تھے کہ اللہ تو ہمارے سے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہیں۔ مثال دی کہ ایک ہیرے جواہرات والا بیوپاری تھا، اس نے اپنے ماہر، اپنے ایک بہت ہی قیمتی ہیرے کو دوسرے مقام پر لے جا کر بیچنا چاہا، تو سوچا کہ اکیلا کیوں جاؤں، اپنے کسی ساتھی کو رکھ لیتا ہوں۔ دوست کو رکھ لیا، رکھ کر بولا کہ بھائی دیکھو ایک ضروری کام سے جانا ہے اور جا کے آئیں گے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ تو بولا یہ بھاری ہیرا ہے، میرے اکیلے جانے سے بہتر ہے کہ تم ساتھ رہو، ہمت رہتی۔ اچھی بات ہے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جو ساتھ والے صاحب تھے خود ان کا ہی مائنڈ خراب ہو گیا۔ بولے ہیرا تو بہت بھاری ہے، یہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ رات ہوئی تو موصوف جاگے، جاگ کے وہ جو صاحب تھے ان کا پورا سامان ٹٹول لیا، کہیں ہیرا نہیں ملا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، کہاں رکھے نو، ان کے کپڑے تلاش کر لیے، سب دیکھ لیے، ان سو رہے، سمجھے رہے ان کہنے سے بھی کوئی چورا لیا ہوں گا۔ صبح اٹھ کے دیکھو تو پھر بتا دے یہ ہیرا ہے بابا، یہ دینا ہے۔ بولے کہاں رکھا تھا، نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ چلتا رہا۔ ایک رات ہوئی، دوسری رات ہوئی، روز رات میں اس کا کام یہی، سو جانے کے بعد میں پورے اس کے کپڑوں کی، اس کے تمام طور سامان کی تلاشی لیتا تھا، لیکن وہ ہیرا تو ملتا نہیں تھا۔ پھر صبح ہوتی تو پھر صبح اٹھنے کے بعد پھر بتاتے ہیں ہیرا ہے۔ آخرکار ہوتے ہوتے منزل پہ پہنچ گئے۔ وہ ہیرے کا جو بیوپاری تھا وہ بیچنا تھا، بیچ دیا، کر دیا، بات تو ختم ہو گئی۔ لیکن اب ان کو جو ساتھ میں تھے بے چینی ہوتی رہی۔ کہنے لگے بھائی ایک بات بولتا ہوں، برا نہیں ماننا، حقیقت ہے، آپ کو جو ہیرا ہے اس ہیرے کو دیکھ کے میرا بھی جو ہے دل بدل گیا تھا، میری نیت بھی خراب ہو گئی تھی۔ تو میں یہ سوچا کہ راستے میں آپ کو غفلت میں دیکھ کر آپ کے پاس سے وہ ہیرا میں لے لوں گا، لے کے آپ سے پہلے میں پہنچ کے اس کو بیچ کے اپنا فائدہ اٹھا لوں گا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ کہ آپ سونے کے بعد میں بہت تلاش کرتا تھا، اتنا تلاش کرنے بعد پھر ملتا نہیں تھا۔ پھر دوسرے دن آپ نکال کے بتاتے کیا ہے، یہ کیا بات ہے، آپ کہاں رکھتے تھے آخر؟ تو وہ صاحب بولے جناب آپ میرے ساتھ چل رہے تھے تو میں نے آپ کی نیت کا اندازہ لگا لیا تھا، اسی لیے میں کیا کرتا تھا، سونے سے پہلے اس ہیرے کو آپ ہی کے سامان میں ڈال دیتا تھا۔ آپ تلاش کرتے تھے میرے سامان میں جبکہ وہ موجود رہتا تھا آپ کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہیرا آپ سے قریب ہے، ہیرا آپ سے قریب تھا لیکن آپ ہیرے سے دور تھے۔ ہیرا تو قریب تھا، آپ کے بہت قریب تھا، آپ باہر تلاش کر رہے ہیں اس کو، وہ تو آپ کے قریب تھا، آپ اس کو باہر تلاش کر رہے تھے۔ تو اس کو سمجھیے کہ ہیرا آپ سے قریب ہے، آپ ہیرے سے دور ہیں، باہر ڈھونڈ رہے ہیں آپ۔ تو بلا تشبیہ بلا تمثیل، اللہ تعالیٰ کو کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ بھی ہمارے قریب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو محسوس کریں اور پھر
اس کی فرما برداری کریں تو مراتب بھی بلند ہوتے ہیں. اللہ والے کیسے کیسے کیا کیا کام کر گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازا تھا. اس کے بعد کی آیت تو آپ کو گزشتہ بھی سن چکے ہیں آپ کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین، جب وہ ایک دائیں جانب بیٹھا ہوا شخص ایک بائیں جانب بیٹھا ہوا شخص کیا کرتا ہے، یمین شمال اس کے اعمال کو لے لیتا ہے، لکھ لیتا ہے. ما یلفظ، کیسے؟ جب بھی کبھی وہ کوئی بات نکالتا ہے زبان سے تو اس کی وہ بات لکھ لی جاتی ہے. یہاں تک تو ہوا تھا. اور اسی کے تحت شاید مجھے یاد ہے میں نے قرآن مجید کے آیات کے ذریعے بات کرنے والی ایک خاتون کا ذکر بھی کیا تھا میں نے، کہ ایک خاتون ایسی تھی جو قرآن مجید کی آیتوں ہی میں بات چیت کیا کرتی تھی. اب آگے چلتے ہیں. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. اللہ اکبر. اب دیکھیے صاحب، یہ آج جو تلاوت کردہ آیتیں ہیں یہ ہے 14 آیتیں. ان 14 آیتوں میں یعنی بہت اہم ٹاپک ہے اور جامعیت کے ساتھ اس میں بہت ساری تفصیلات کو سمیٹ لیا گیا ہے. اب آپ پہلی چیز دیکھیں، پہلے تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ شہرک سے قریب ہے، پھر بتا دیا کہ آپ کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، پھر بتا دیا کہ آپ کا ہر بولا ہوا جملہ وہاں پر محفوظ ہو رہا ہے. اب آپ اندازہ کریں 1400 سال پہلے جب کہ کوئی ایسی ریکارڈنگ یا کوئی کسی چیز کا کوئی تصور نہیں تھا، آج تو دنیا نے ترقی کرتے ہوئے یہاں تک بتا دیا ہے کہ ہر بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے. اور میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 15-20 سال میں اتنی تیزی کے ساتھ یہ ترقیات ہوئی ہیں کہ اللہ اکبر. پہلے ہم کیسٹ میں سنا کرتے تھے، اس سے پہلے گراموفون ہوتا تھا، وہ ایک بڑی ڈسک جو ہوتی ہے آج کل جو چھوٹی ڈسک تھی اس کی ایسی بڑی ڈسک ہوتی تھی، وہ گھومتے رہتا تھا، اس کے اوپر ایک کلپ رہتا تھا پرانا گراموفون بول کے، اس کے اوپر قرات سنتے تھے، کوئی قوالی سنتے تھے، کوئی گانے سنتے تھے، وہ بڑا ایسا تھا. پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ دیکھیے تیزی کے ساتھ ہوتے ہوتے ایک ٹیپ ریکارڈر آیا، ایسا بڑا ٹیپ ریکارڈر. اس کو پھر وہ ٹیپ ریکارڈر بھی چھوٹا بھی ملنے لگا. پھر ہوتے ہوتے اب تو انہیں تو سب کو کھا کے بیٹھا بھائی. گھڑی کھا لیا، الارم کھا لیا، کیمرہ کھا لیا، ریکارڈر کھا لیا، اب تو پرس بھی کھا لیا، ڈکشنریاں بھی کھا لیا کتنے کی نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ بات کر رہا ہے، اس سے خبر تک نہیں ہے کہ اس کی بات ٹیپ ہو رہی ہے. ابھی کئی کچھ کمپنیز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جیسے انہیں کھٹکا دبا دیا تو پھر بولتا ہے کہ یور کال از ریکارڈنگ بول کے. نہیں تو پہلے وہ بھی نہیں تھا، ابھی بھی ہر فون میں نہیں ہو. تو مطلب آپ کے اطلاع کے بغیر ریکارڈنگ ہو رہی. جہاں کہیں بینک میں جاتے ہیں، کہیں ہوٹل میں جاتے ہیں، کہیں تو بولتے ہیں بھائی آپ کو یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سب کیمرے تو آج ہیں صاحب. یہ سب چیزوں کو دیکھ کر ہمیں ایمان لانا آسان ہے، لیکن ایمان تو ان کا تھا جو ان سب چیزوں کو دیکھے بغیر ایمان لا لیا اللہ پہ، ڈرتے رہے. تو جیسے پہلے والوں نے آج کے دور کے بارے میں بھی ایمان رکھا تھا، ہم آخرت کے بارے میں ایمان رکھیں. آخرت میں کیا کچھ نہیں ہوگا پورا اللہ تعالیٰ بتا دیجیے کہ اب کیا فرمان. اللہ اکبر. جو کچھ وہ بولتے ہیں اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. اب اس کے بعد صاحب زندگی گزری، اس کے بعد موت آتی. یہ زندگی کی مراحل تھی، ریکارڈنگ وغیرہ، ریکارڈنگ ہو گئی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اللہ اکبر. اور موت کی سختی جو ہوتی ہے جس کو نزع کہتے ہیں، اور اتفاقی بات یہ ہے کہ یہ سکرۃ الموت جو ہے، سکرۃ الموت یہ عربی ورڈ ہے، اس کا اردو میں آ کے خرابہ ہو گیا. اس کو بولنا تو چاہیے کہ سکرۃ الموت یا سکرات الموت بھی بولتے ہیں، سکرات الموت. لیکن ناواقفیت میں بعض لوگ اس کو ایک جو حال ہی میں ان کا ایک فیسٹیول گیا غیر مسلموں کا، ہاں ایک صاحب انہوں سنکرات میں، سنکرات یہاں کہاں سے آ گئی بھائی. تو موت سے پہلے جو حالت رہتی ہے آدمی حتیٰ کی جاتا کی یہ جو کیفیت رہتی اس کو سکرات الموت بولتے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت. اور موت کی سختیوں کی وہ کیفیت
کا وقت آ گیا، ہر ایک کو آنے والا ہے، کوئی نہ بچ سکتا اس سے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں صاحب جن کو تکلیف کے بغیر موت آتی ہے، ورنہ تکلیف تو سب کو ہونی ہے. اللہ اللہ اللہ، کیسے کیسے مثالیں بتائے اس کے لیے. بتائے کہ گرم گرم پانی کھول رہا ہے، اس میں اگر آپ چڑیا کو ڈال دی جائے تو چڑیا کی کیا حالت ہوگی اس وقت. اور ایک مثال بتائے کہ موت آنے والی ہے، کس کو بھی کوئی بچنے والا نہیں ہے اس سے. اب راہ سوال اللہ والوں پر اللہ کا کرم ہو جائے تو ایک کچا کپڑا، مل کا کپڑا پانی میں بھگو کر آپ کانٹیوں پر ڈالیں اور اس کو کھینچیں، کیا ہوگا؟ تار تار ہوگا، نس نس اس کی ہاں پھٹ جائے گی. یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے. اس کے جسم سے صاحب یہ کانٹیاں بڑی جو جسم میں سے روح کو نکالنا ہے، تو روح نکلنے کے لیے اتنی آسانی سے نہیں نکلتی. اور جب روح نکلتی ہے، آپ اتفاق سے آ گیا سکرت الموت بول کے، تو روح جب نکلتی ہے تو روح پہلے پیروں سے نکلتی. جی ہاں، پیروں میں سے دم ختم ہوتا، اس کا ڈلو پیروں بیکار ہوتے. پھر اس کے بعد کمر. بعض اللہ والوں نے اپنے جو ان کے واقعات لکھے ہیں اس میں لکھا ہے کہ پیروں سے روح نکلتی. ایک ہمارے ٹیکمال کر کے ہم لوگ اکثر جاتے ہیں، ہمارے بابا کا نانیال ہے، وہاں کے بزرگ کا واقعہ ہے. شعبان میں ان کا عرس ہوتا ہے، آنے والے مہینے میں ہوگا انشاءاللہ تعالی، رجب کے بعد شام. ان کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ شعبان کے موقع پر جب ان کے چاہنے والے ان کو بول دیے تھے کہ حضرت آپ کو یہیں رہنا ہے، تو حضرت بولے اب وہی ہمارا وقت آ گیا بول کے ذکر شروع کریں. حضرت پیر شاہد اللہ قادری فاروقی یہاں ذکر شروع کریں. اور ان کے جو خاص مرید و خلیفہ جو ہمارے بابا کے نانا حضرت تھے، انہوں وہاں پہ ساتھ تھے، تو انہوں بتانے لگے ذکر کرتے کرتے، دیکھو اب جو ہے پیروں میں سے دم چلے گا، اوپر آ رہا، نکل رہا، روح نکل رہی. اس کے بعد کمر تک آ گیا، اس کے بعد سینے تک آ گیا، اس کے بعد حلق تک آ گیا. تو جیسا اس دوران جب ان کا بھی عجیب واقعہ ہے، موت پہ بات یاد آئی. عام لوگوں کی بات الگ ہوتی ہے، خاص اللہ کے جو خاص بندے ہیں تو بات الگ. تو ان کا جو وہ سلسلہ نزا کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، سکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور وہ بتانے لگے بھائی ہماری ایک وہ جو صاحب وہاں کھڑے تھے، حضرت صاحب حسین اس زمانے کے قطب تھے وہ، تو ان کو اطلاع ملی کہ ان کی بہن کی بھی ایسی حالت ہے، جو تھوڑا فاصلے پر رہتے تھے میرٹھ میں. تو اب انہوں کیا بولے، حضرت میں پریشان ہوں، کیا کروں، ادھر آپ کی ایسی حالت ہے، ادھر میری بہن کے بارے میں اطلاع ملی، اب کیا کروں میں، کچھ کیجئے. تو حضرت کیا بولے، بھائی موت آئی تو کسی کے کچھ کرنے سے ہوتا کیا، اللہ والوں کا معاملہ الگ ہی رہتا. تو حضرت کیا کریں معلوم، ارے ایسا ہے، ٹھیک ہے، یہ تاریخ ہم نے اپنے لیے اللہ سے مانگی تھی، لیکن ایک سیدانی ہم سے آگے جانا چاہتی ہیں. یہ کہہ کے بولے انار کا شربت لاؤ، انار کا شربت پلائے، پی لے، اٹھ کے بیٹھ کے جاؤ تم جا کے. بولے موت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، یہاں تک آ گئی، بہت بولے تھے. اس کے بعد بولے ٹھیک ہے جاؤ، جا کے اپنی بہن کا جو کرنا سب کر کے آؤ، کچھ نہیں ہوتا. اب انہوں بھی کیسے اطمینان والے، انہوں گئے جا کے بہن کا پورا جو بھی آخری وقت تھا ان کا انتقال ہوا، ان کی تدفین وغیرہ کر کے پھر واپس آئے. ہاں آ گئے، چل پھر لیٹ گیا تھا. کیا ہے بھائی، پھر لیٹ گیا تھا، لیٹ کے بولے چلو بس اب آ گیا وقت ہمارا. تو چنانچہ بتاتے یہاں سے ایسا روح نکلتے چلے گئے بولتے. تو آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جن کی آنکھیں بند نہیں کی جاتی، آنکھیں کھلی رہتی ہیں، تو وہ کسی کو دیکھتے رہتے ہیں. روح یعنی سب چیز تو بے قرار آتی، آنکھیں اوپر ہے نا، آنکھوں سے دیکھتے رہتے، اسی طرح روح چلے گئے تو ان کی آنکھیں جیسی کھلی رہ جاتی. تو بند کرنا پڑتا بہت سے لوگوں کو، فوری طور پر بند کرنا پڑتا. تو یہ ہے نزا کا عالم. نزا مطلب کھینچنا، نزا مطلب کھینچنا. موت کے وقت میں روح کو جب وہ لوگ کھینچ کے نکالتے ہیں تو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے. سب بہت کم لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جن پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. اور آپ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، کیا بولوں سامنے، بہت باتیں ہیں بولنے کو اس ٹاپک پہ، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ جب موت کی سختی کے وقت
ہم ان کے قریب ہوتے ہیں تو ہم کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتے، لیکن ان کی آنکھ کھل جاتی، کون آ رہا، کیا کر رہا، کیا ہو رہا۔ خراب لوگوں کو دوزخ کی آگ بھی نظر آتی، اور اچھے لوگوں کو نیک لوگوں کی آمد کا پتہ بھی چلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھ نہیں سکتے، جب وہ منزل ہم پر آئے گی اللہ ہم کو آسان فرمائے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، شہید جو ہوتا ہے، ایک واقعہ ہے، شہید جو ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اس کے بارے میں آیا کہ شہید کو شہادت پا جانے کے بعد حدیث میں آیا وہ اللہ کے سامنے بار بار جنت میں بھیجے تھے اللہ تعالیٰ سے، جاؤ تو بولتے ہیں یا اللہ مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں پھر شہید ہونا چاہتا ہوں، دنیا میں بھیج، مجھے پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو وجہ کیا ہے، کیوں بار بار وہ شہید ہو جانے کے بعد پھر شہید ہونے کی تمنا کرتا ہے؟ تو کہا گیا کہ شہید جب شہید ہوتا ہے اسے ایسی لذت ملتی ہے جو لذت اسے جنت میں بھی نہیں ملتی، جنت میں بھی نہیں ملتی، بے چین رہتا، وہ نہیں مل رہی میرے کو، وہ لذت نہیں مل رہی۔ اور آپ ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کوئی ہوتا ہے، کوئی گولی سے مرتا ہے، کوئی تلوار سے، کوئی کسی سے، تو وظاہر تو لگتا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی، لیکن شہید کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، ذرہ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو جو لذت اس وقت ملتی ہے اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماتا ہے۔ تو دیدار الہی میں جب وہ غرق ہو جاتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس کے جسم پر کیا تکلیف ہوئی، اور بغیر تکلیف کی اسی جان نکل جاتی، یہ بتلایا گیا۔ چنانچہ جب یہ بات سنائی گئی تو ایک صحابہ کے ایک بزرگ سے پوچھا، حضرت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، کیسا نہیں ہوتی تکلیف، تلوار، تیر، خنجر، بھالے ہونا چاہیے۔ تو بولے بابا اس کا جواب سورہ یوسف میں پڑھ لو، بولے اس کا جواب سورہ یوسف میں پڑھ لو، بولے تو میں جا کے پورا سورہ یوسف کا یہ خود پڑھ لیا، نہیں حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا، بولے کہاں ہے، نہ تو گولی ہے، نہ تیر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ تو بولے ادھر آؤ سمجھاتا ہوں بول کے سورہ یوسف کے قصے میں سے وہ پارٹ نکالے جس میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی دیوانی ہو گئی تھی زلیخا، اور پھر جب لوگوں نے اس پر تان تشنی کی کہ یہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک نوجوان پر یہ فریفتہ ہوئی ہے، تو اس نے کیا یہ کہ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہا تم نے دیکھا ہی نہیں میرا محبوب کیسا ہے۔ تو چنانچہ ایک بڑے ہال میں عورتوں کو اس نے بلا کر کے بٹھایا، اور بٹھا کر کہا کہ ایک ہاتھ میں لو پھل اور ایک ہاتھ میں تیز چھری، ایک ہاتھ میں پھل ایک ہاتھ میں تیز چھری، اور کہا کہ جیسے ہی میں کہوں کاٹنا تو کاٹنا۔ اچھا، تو حضرت یوسف کو پردے میں رکھی اور حضرت یوسف کو پردے سے باہر آنے کے لیے کہا۔ جب وہ باہر آئے تو کہا کاٹو، تو لوگوں نے، ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے حسن کی کیفیت میں اپنے آپ کو اتنا غرق کر دیا انہیں خبر نہ رہی، پھل کاٹنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور کہا اس نے کہ اے یوسف باہر آؤ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب ان عورتوں نے دیکھا ان کو، اکبرنہ، اور ان کی بڑائی بیان کرنے لگی، اور کیا بولی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہنے لگی خدا کی قسم ہے یہ کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام کون ہے؟ بندے ہیں۔ بندے کے حسن کی کیفیات میں کھو جانے سے تکلیف نہیں ہوتی، شہید کو بندے کا حسن نہیں مولا کا حسن نظر آتا۔ اور جنت کے اندر اصل سب سے بڑی نعمت میوے نہیں ہے، میوے ہورا غلمان نہیں، سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ہے وہ دیدار الہی کی نعمت ہے۔ ہاں، اب دیکھیے آپ کو حضرت یوسف کا تذکرہ سنا ہے، حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ یوسف کو
ان کے حسن کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے انگلیاں کاٹ لی. میرے محبوب کا حسن اگر وہ دیکھتی تو انگلیاں نہیں اپنے دل چیر لیتی تھی. وہ حسن ہے. حضرت یوسف کا حسن صباحت والا تھا اور ہمارے آقا کا حسن ملاحت والا ہے. یہ کیا ہوتا سب؟ صباحت کیا ہے، ملاحت کیا ہے؟ صباحت، ملاحت. صباحت ایسے حسن کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک دم دیکھتے ہی حسن نظر آتا ہے، لیکن اس کو زیادہ دیکھنا کہ یہ انسان اشتیاق نہیں رکھتا. لیکن ملاحت جو ہوتی ہے، ملاحت کہتے ہیں نمک کو. ارے ان کے چہرے پہ نمک ہے جی ہوتے ہیں. ہاں، بعض لوگ پھکے بہت گورے رہتے لیکن ان کے چہرے پہ وہ اٹریکشن نہیں رہتا. ملاحت ایک الگ قسم کی بیوٹی رہتی جن کو دیکھتے جاؤ تو طبیعت تھکتی نہیں. تو حضرت یوسف کا حسن صباحت والا تھا اور حضرت یوسف کے بعد ہمارے آقا سرکار کائنات کا حسن مصطفی ملاحت والا تھا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے شعروں میں ہمارے ابا حضور نے، اکثر شعروں میں اور شعر کے اختتام میں مقطع جو ہوتا اس کے اندر یہی تمنا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں، آخری وقت آپ تشریف لائیں، آخری وقت آپ تشریف لائیں، آخری وقت آپ تشریف لائیں. کھلی ہے نظام اعظم کی چشم شوق حضور. چشم شوق کے ساتھ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہوں. کھلی ہے نظام اعظم کی چشم شوق حضور، بغیر آپ کو دیکھے وہ کیسے مر جائے. اسی طرح کے اشعار بابا کے بہت سارے آپ اعظمیات میں نو پڑھتے رہتے ہیں. اچھا وہ سلام جو ہے، سلام ہے بھی نزع ہو جس وقت طاری، آپ کی آئے سواری، اور دیکھتے ہی شکل پیاری، دور ہو تکلیف ساری. اس طرح اللہ والوں کو آخری وقت میں حبیب پاک اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں. ایک بزرگ خاتون تھی، ہمارے دوست کی رشتہ دار تھی، وہ ان کا انتقال ہوا تو وہ کہتی ہیں کہ صاحب عجیب بات تھی، نیک خاتون تھی، سب لوگ ان کی طبیعت کی خرابی پر بے چین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ایک بڑی بھی زور سے چیخ کے بولے ارے تم لوگ بیٹھے ہوئے ذرا تو خیال ہو نا، سرکار آئے ہوئے، اٹھو سلام پڑھو. بولے اب ان کو نظر ہو رہا تھا، اب وہ لوگ سب اٹھ گئے، سب اٹھ کے سلام پڑھنے لگے. سلام پڑھتے پڑھتے کیسی چمک آئی، وہ چمک کے بعد سب لوگ تو سلام پڑھتے رہے، بڑی بی کا وہیں انتقال ہوا. ایسے خوش نصیب بھی ہیں صاحب، کیسے کیسے خوش نصیب لوگ ہیں. تو حضور سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی موت آسان ہوگی. اللہ ہماری موت ایمان پر کرے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، سچی بات ہے کہ موت کی سختی ہونا سچ بات ہے. اب اللہ والوں کی موت ایسے ہوتی ہے جیسے مسکے میں سے بال نکال لیا جائے. مسکے میں بال ہے، بال نکالنے کو کوئی تکلیف ہوتی؟ کوئی بھی نہیں ہوتی، ایسے آسانی سے نکل جاتی ہے موت. اللہ والوں کی موت. اللہ تعالی ہم کو ان کے قدموں میں رکھے، ان نیک لوگوں کے صدقے میں ان کے جیسے مراتب کا کچھ حصہ ہمیں سرفراز فرمائے. آمین. اب یہاں پر تو موت کا جو ذکر ہو رہا ہے تو منکر، انکار کرنے والوں کو یہاں پر تنبیہ اور وعید کی جا رہی کہ کہا جا رہا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی کا آنا حق ہے. ذالک، یہ وہ ہے ما کنت منہ تحید، جس سے تم دور بھاگتے تھے. موت کو آدمی بھلا دیتا تھا، موت کو یاد رکھنا ہے. اور یہ موت کی سختیوں کے منزل سے گزرنے کے بعد ایک لمبا پیریڈ ہے، اس کو بولتے ہیں عالم برزخ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونکا جائے گا سور پھونکا جائے گا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہی وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. یہی وہ دن ہے، قیامت قائم ہوگی. سارے لوگ، سور جب پھونکا جائے گا ایسی زوردار آواز ہوگی، اس آواز سے 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. اس آواز سے پہلے تو جتنے اس دنیا میں رہیں گے سب مر جائیں گے. پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ جو قبروں میں پڑے تھے سب اٹھ کھڑے ہوں گے، سب اٹھ جائیں گے. اللہ اکبر. ذالک یوم الوعید.
یہ وہ دن ہے جس کا کہ وعدہ کیا گیا تھا، مقررہ دن. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور اس وقت ہر نفس آئے گا، ہر جاندار آئے گا. کس طرح سے؟ معها، اس کے ساتھ ہوگا سائق و شہید. سائق ایک ہانکنے والا، ایک گواہی دینے والا. اب یہی لفظ سائق عربی میں ڈرائیور کو بولتے ہیں. سائق حمزہ سے، سائق ڈرائیور کو بولتے ہیں، ہانکنا، دھکیلنا. تو ایک دو فرشتے رہیں گے ہر آدمی کے لیے. ایک ہانکنے والا رہیں گا، چلو چلو ادھر چلو ادھر چلو، ڈھکل کے لے آنے والا رہیں گا. اور ایک وہ ہوگا جو گواہ بنے گا، اس کے ساتھ پورا آپ کا ڈاٹا ہوگا، ہمارا آپ کا ڈاٹا ہوگا. سائق و شہید. دیکھیے صاحب، قیامت کا منظر یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اس سے کہا جائے گا ہاں لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، بے شک تو اس دن کے قائم ہونے سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، بھلا بیٹھا تھا، اس کو غافل ہو گیا تھا. دنیا کی ریل پیل اور آرام آسائش مزے، اس میں اتنا کھو گیا تھا کہ اس دن کو تو جو میرے سامنے کھڑے ہونے والا اس کو بھول گیا تھا. غفلۃ من ھذا. اب کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب دیکھ، ہم فکشفنا، ہم نے ہٹا دیا ہے، غطاءک، تیری آنکھوں پر جو پردہ پڑا ہوا تھا نا، اب وہ پردہ ہم نے ہٹا دیا ہے. فبصرک الیوم حدید، اور تیری جو نظر ہے نا آج کے دن ہم نے تیز کر دیا. اب دیکھ تیرے سامنے کیا کیا ہوتا ہے. یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نظر کمزور ہو گئی ہے تو بولے، لیکن جب نظر ان کی تیز ہوگی. البتہ کچھ لوگ اعمیٰ بھی آیا ان کے بارے میں کہ جو یہاں پر ہدایت کی باتوں سے اندھے تھے، وہاں ان کو بھی وہاں پر بھی اندھا اٹھایا جائے گا. لیکن جن لوگوں کو بتانا مقصود ہے اللہ پاک ان کو بتائے گا ہاں آنکھیں تیز ہو گئی. اب دیکھو، اب عذاب دیکھو، حساب دیکھو، کتاب دیکھو، ساری چیزوں کا اس وقت حشر کے دن جو جو مرحلے سے گزرنا ہوگا وہ سب دکھایا جائے گا. اور کیا ہوگا صاحب؟ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. قرین بولتے ہیں ساتھی کو. تو یہاں پر علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اب ساتھی بولے گا، کون سا ساتھی بولے گا؟ یا تو فرشتہ بولے گا جو فرشتہ اس کے ساتھ رہتا تھا، یا بعض علماء لکھے ہیں کہ جیسے ہر انسان کے ساتھ اسے بھٹکانے کے لیے ایک شیطان بھی ہے، وہ بولے گا. اب ہوگا یہ کہ میں نے کرا انہیں بولیں گا، انہیں ایک دوسروں پر ڈھکل لیں گے. لیکن وقال قرین، اور کہے گا اس کا قرین، اس کا دوست، اب فرشتہ کہیے یا ما لدی عتید. اللہ اکبر. یہ بندے کے بارے میں اللہ کے سامنے شکایت کرے گا کہ اس بندے نے جو کچھ کرنا تھا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید. ڈال دو اس کو لیا کے جہنم میں. کس کو؟ ہر اس بندے کو جو خوب کفر کرنے والا اور بہت زیادہ بغاوت کرنے والا تھا. عنید، عناد اس سے بنائے. اس کے بعد مناع للخیر، خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکنے والا تھا. معتدین، حد سے آگے بڑھ جانے والا تھا. مریب، ہر بارے میں شک کرنے والا تھا. یہ سب برے لوگوں کی صفات گنائی جا رہی ہیں کہ اب ان صفات کا کوئی یعنی جھلک ہمارے اندر ہے تو فوری نکال کے پھینکو. سب شک والے یقین والے بن جاؤ، حد سے آگے بڑھنے والے حد میں رہنے والے بن جاؤ، اور خیر سے روکنے والے خیر کے کاموں کو کرنے والے بن جاؤ. اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر الذی جعل مع اللہ، کون ہے ایسا کو؟ یہ کس کے بارے میں؟ لیا کے ڈالو اس کو. انہیں جو ہے حد سے آگے بڑھ گیا تھا. جب فرشتہ یا اس کے ساتھ کہیں گا میں کچھ نہیں کرا، انہیں تو ایسا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ڈالو اس کو جہنم میں. اور یہ آگے بڑھنے والا، خیر کے کاموں کو روکنے والا اور حد سے زیادہ نافرمانی کرنے والا اور شک میں پڑنے والا، یہ وہی ہے جس نے
جعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ ایک اور خدا کو جوڑ دیا تھا. اللہ وحدہ لا شریک، کسی اور کو خدا جیسا، خدا میں شریک سمجھنے والوں کے لیے فَأَلْقِيَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو پھر اسے سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے گا. فَأَلْقِيَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ. آگے کیا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ. اچھا، جب اس کو عذاب میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو انہیں بولے گا ارے میں نے کرا صاحب، انہیں جو میرے کو بھٹکاتا تھا میں بھٹکتے جاتا تھا، انہیں بھٹکاتا تھا بھٹکتے جاتا تھا. یا پھر وہ یہ کہے گا فرشتہ کرے تو میں نہیں کرا، سو چیزاں میں نے لکھ لیا اس کے اندر رجسٹر میں، الٹ پلٹ کیا لکھ لیا کہ. تو پھر وہ قال قرینہ، وہ ساتھ والا کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اس کو، میں نے اس کو نہیں بھٹکایا ہے، میں نے اسے نہیں بہکایا ہے، بلکہ یہ خود کھلی گمراہی میں دور جا گرا. مطلب یہ خود ذمہ دار ہے اس کا، پورے غلط کر. تم دیکھو صاحب اتنے سب چیزیں پڑھتے ہیں سنتے نا، اس کے باوجود دنیا میں دیکھیے کتنے لوگوں کی عجیب و غریب حالت ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب قرین یہ بولیں گا، بندہ یہ بولیں گا، تو اللہ تعالیٰ ان تمام سے یہ کہے گا قال لا تختصموا لدی، اب میرے سامنے آ کے یہ جھگڑے مت کرو، اس کے بہکانے سے ہوا، اس کے بھٹکانے سے ہوا، میں نہیں کرا، انہیں کرا تھا، انہیں لکھا، سب جھگڑے نہیں. وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں سب چیزاں تمہارے لیے پہلے ہی بول چکا ہوں. بھائی پہلے سب کچھ آ گئی، سارا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ صحیح، سب بتا دیے، عقل دیے، سمجھ دیے، ہوش دیے. اس کے باوجود بھی نہیں ہوا. اس کے بعد آگے فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے نزدیک کوئی بات میری بدلنے والی نہیں ہے. میں جو ہو گیا فیصلہ ہو گیا، اور میری بات بدلنے والی نہیں ہے. وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں. میں ظلم نہیں کرتا بندوں پہ، لیکن بندوں نے خود اپنے ہاتھوں سے زندگی میں وہ کام کیے. تو بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، ساتھیوں، یہ نصیحت میں اپنے لیے بھی اور پھر میرے ساتھ آپ سب کے لیے بھی نصیحت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے موقع دیا ہے. سنبھل جانا ہے، رک جانا ہے. اگر ہم سے کوئی ایسے کام ہو رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کہلاتے ہیں، کوئی ہم سے ایسے کام ہو رہے ہیں، جانے میں ہو رہے ہیں، انجانے میں ہو رہے ہیں، رک جاؤ بھائی. یہ چیز بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے دنیا. اس سے عافیت کے ساتھ گزر جانا ہی سمجھداری ہے. ورنہ کوئی منہ کے مزے کے لیے جو من میں آئے کھا رہا ہے، کوئی نفس کے مزے کے لیے جہاں چاہے وہاں اپنی خواہشات کی تکمیل کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اپنے جسم کے آرام آسائش کے لیے طرح طرح کے ہیلے تلاش کر رہا ہے، نہیں صاحب. اور کوئی پیسے کے غرور میں، کوئی دنیا کے تمام تر دھوکوں میں پڑا ہوا، کسی کا پیسہ کھا جا رہا، کسی کا لوٹ لے رہا. صاحب یہ کوئی پیسہ ہم لے کے جانے والے نہیں ہیں. جو دنیا میں جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت، اور اس کے بعد کوئی خبر میں پیسہ لے کے جانے والا نہیں ہے. سننے میں آ رہا ہے کوئی غیروں میں ہوتا تھا، اب تو نام ہمارے جیسے رکھ کے بھی لوگ اپنے جیسے نام رکھ کے بھی کر رہے ہیں. کوئی جو ہے اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی، کیا بولتا ہوں، ماں باپ سے بانٹ دیے. دیکھیے ایسا ہو رہا، والدین سب بانٹ دیے زندگی میں، کوئی پوچھ کے میں دیکھ رہا ہوں کو پیسے تھے مل گئے پورے، پیسے کے لیے سب بات کیا ہے. اور جب بات آئی خدمت کی تو کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے. ہر کوئی ہو رہا میرا چاہ کیا باپو نے، ہو رہا میری امی ہے کیا، تیری بھی امی ہے نا، تیرے بھی والد ہے نا. دوستو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ کئی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ کے سنا رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے. بہت بڑی بات ہے صاحب. ماں باپ کو دنیا کی سب سے
یعنی بڑی نعمت سمجھو، وہ کس حال میں بھی رہیں وہ موجود ہیں، سلامت ہیں، بس خدمت کرو ان سے، ان کی خدمت کرو، ان کو اپنے بچوں سے بھی خدمت کراؤ، ان سے دعائیں لو، وہ ڈانٹیں ہنس کے ٹال دو۔ انہوں نے بہت سہا ہے، انہوں نے بہت برداشت کیا ہے۔ ماں باپ کے بارے میں کیا صاحب پیسے کھا جا رہے لوگ، ماں باپ کے پیسے لوٹ لے رہی، بہنوں کے پیسے لوٹ لے رہی، اماں بیمار ہے، اس کو ہے پیسہ خدمت یعنی علاج کرانے کا واسطے نہیں، بیوی بیمار پڑی تو علاج کرائیں گا، اماں بیمار پڑی تو ٹال دیں گا۔ دوستو ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، خدا کے لیے آنکھیں کھولو۔ یہ دیکھو ابھی سنے نا، موت آئیں گی، اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے، یہ آیتاں دہلا دینے والے ہیں، یہ آیتاں ہمارے اندر لرزہ پیدا کر دینے والے ہیں۔ سنا ہے صاحب لوگ، ہاں غیرہ تو غیرہ اپنے لوگوں کر رہے ہیں، توبہ 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 توبہ، انتظار کر رہے ہیں کب ان کا کچھ ہو جائے گا، کب ہم کو یہ پیسہ مل جائے گا، زندگی میں ہی بول رہے ہیں ہم آپ کو دے دو، ہم آپ کو دے دو، ارے توبہ توبہ توبہ۔ اس لیے دوستو بعض مفتیان کرام بڑے لوگ آئے بولے کہ زندگی میں بڑے لوگوں کا بانٹ دینا مناسب نہیں ہوئے، ایسے واقعات ہیں، تھوڑا بہت بانٹ دیے تو تھوڑا اپنے نام پہ رکھنا بولے، اس کو اگر موٹی زبان میں گئے تو جہاں گڑ رہتا ہوں مکھیاں لگتے بولے، گڑ نہیں رہتا مکھیاں نہیں آتے۔ ایک صاحب کا ریئل کا واقعہ ہے، ہمارے دوست سناتے، زبردست واقعہ ہے، سنیے۔ اب یہ دیکھیے اپنی زندگی کو سنوارنا، سدھارنا، اعمال خیر کرنا، اور اس میں والدین کا خاص طور سے خیال رکھنا۔ ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا، آپ بولے بھائی بیوی تو چلے گئے، کیا کروں، زیادہ چلو بولے بچوں کو بانٹ دے، تقسیم کر دیں۔ تقسیم کر دینے کے بعد میں جو ہے ان کے دوستاں بولے میاں ایسا مت کریے، آپ سب کچھ بانٹ دیں گے، تقسیم کر دیں گے تو بعد میں پھر آپ کو کوئی پوچھو نہ رہے، ایسا نہیں، میرے بچے بہت فرمانبردار ہے، بہت اطاعت گزار ہے، دیکھو دن رات میری کیسی خدمت کرتے رہتے ہیں، نہ کو میاں نہ کو میاں، بانٹ دیے، بنا دیے، پیسے بانٹ دیے، ایک دو دن دو تین دن دیکھے، اس کے بعد میں جو ہے انہوں اپنے کام میں، انہوں اپنے کام میں، انہوں اپنے کام میں، ان کو مکھیاں لگ رہی ہیں، مچھراں لگ رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کھانا کبھی ڈال دیے، بیٹے تو باہر چلے آتے، وہاں پوچھ کے نہیں دیکھ رہے ہیں، ایسے ہوئے ہیں واقعات۔ ہاں اب انہیں بیچارہ افسوس کر لینا، سر پیٹ لے رہا، کہیں کو بانٹ دیا کہ نہیں بول کے۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہو رہے ہیں ایسے واقعات، کیا کریں گے کیا کریں گے۔ اب کچھ دنوں کے بعد دوست ہے اس کا، کیا ہے میاں، کیا ہے، کیا بولوں میاں، کچھ بولا جیسا نہیں ہے، ایسا ہو گیا، اب ان کو سبق سکھانا، کیا کرنا، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے ان کو جیسا سمجھانا تھا ویسے سمجھانے کے لیے اس نے کیا کیا معلوم، ایک بھاری سوٹ کیس خریدا، سوٹ کیس خرید کے لا کے رکھا، میاں بچوں کو بتا کے بولا دیکھو میاں یہ سوٹ کیس ہے، یہ سوٹ کیس آپ کے ابا میرے پاس رکھائے تھے، جب حالات خراب ہوئے تو آ کے جو ہے میرے کو دے دینا بولے تھے، اب ان کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا اس کے اندر کچھ ہے رقم، اللہ کے ان کے پلنگ کے نیچے دی۔ اب دوسرے دن سے جو خدمت شروع ہوئی ہے صاحب، خدمت اب بول دیے، اس میں اطلاق ہے، اتنے کروڑوں کچھ بول دیے، شاید بول دیے، اب خدمت کرو آپ، جو خوش کریں گے گزرتے کہتے ہیں، چلو رائٹ، اب خوش کرنے کے لیے سب آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے واسطے نہیں، رسول کے واسطے نہیں۔ اب کیا ہوا صاحب اس کے بعد، توبہ اٹھا کے دیکھے تو کافی وزن ہے، بہت وزن ہے، کھولنا نہیں، کنجی بہا کے آتا ہے، کنجی بہا بولے لے نہیں سکتے۔ اب صاحب خدمت، خوب خدمت ہوئی، ڈاکٹروں والے بھاری بھاری ڈاکٹر بنے جا رہے ہیں، بھاری بھاری دوائیں کھلا رہے ہیں، منظر بدلے ایک دم، ہاں دوست کر دیا کام ان کا۔ اس کے بعد میں جو ہے جب ان کا انتقال ہوگا، اب وقت تو آنا ہی تھا، انتقال ہوگا، تو انتقال ہونے کے بعد میں سب موت مٹی کر دے کہ چلو بھائی وہ لینا ہے، کنجی کھول کے جب پورے لوگوں کھول کے دیکھے تو اس کے اندر اتنے موٹے موٹے گنیٹا نکلے، پترا نکلے، تو کیوں کرا انہیں ایسا؟ انہیں بولا کہ بھائی اب اس کے اندر کچھ ہے نہیں، اس کو پوچھ کے نہیں دیکھ رہے، یہ بولنے کو ہنسی آ رہی ہے لیکن یہ صحیح دیکھا جائے تو یہ واقعات سنا دے تو رونا نہ، وہ واقعہ ہوا ایسا۔ ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا ایک صاحب کا انتقال ہوا، وہ آ کے سنا رہے تھے کہ صاحب کیا بولوں، ہے
کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. 3 بیٹے, 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تو خود فکر کر لے رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر لے رہے ہیں, یہ وہ قرآن خوانی کر رہے ہیں, یہ کر, کیا ہو سکتے ہیں سب چیزوں. اب انہیں ذرا تھوڑا دینی لوگوں کے ساتھ رہا سے انہیں کھلو کوشش کر لے رہا. اس کے بعد باقی 2 لوگ تو باہر سے آئے, مست فکر ہی نہیں, اچھے جواب ہے تو خدمت کرنے کو بھی روڑے تھے. ایسے ہو رہے حالات. اچھا پھر اس کے بعد بات پہ سے بات یاد آئی, اگر خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے, اس کے انتقال پر وہ بندہ کسی سے قرض لیا ہوا تھا, تو وہ قرض کیسا تھا وہاں پہ؟ بھائی ہوتا یہ اللہ محفوظ رکھے, آخری عمر تک بھی محتاجی سے بچائے. کیا ہے بچے جوان رہے تک تو ہے, اور خود جوان رہے تک کماتا بنتا, لیکن بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوتا, بچوں کو بوڑھے بزرگوں کی کیسے خدمت کرنا ہے ہر کسی کو معلوم نہیں رہتا, تو انہیں پیسوں کو ترستے, نہیں تو اپنے ضرورت کے لیے کیسے قرضہ لے لیتے. قرضے لیے تو وہ قرضے لیے تو انتقال کے بعد ہمارے سے اتنا قرضہ لیے تھے, ہمارے سے اتنا قرضہ لیا تھا. قرضے کون پھیرنا ہو, قرضے کون پھیرنا. اب سنیے کتنا خون سنید ہو گیا ہے. آخرت کو ہم زبان سے مان رہے ہیں, حقیقت میں دل سے ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, مگر نہیں مان رہے. سنا ایک صاحب آگے بولے بھائی ان کا انتقال ہو گیا, ابا کا انتقال ہونا, تو اتنے لوگ آ کے بولے ان کے قرضے کہتے ہیں وہ سب ملا کے تو 8-10 لاکھ ہوتے ان کو دینا ہے. ارے چھوڑو جی سب. ارے نہیں ہوتا ایسا. ان کو قرضہ اگر انہوں نہیں دیں گے, قرضہ ان کا اپن ادا نہیں کریں گے تو ان کو عذاب ہوگا. ارے سب بیکار بات ہے, چھوڑو. لیکن اب پیسہ تو اتنا ہو گیا ہے, وہ چند لاکھوں کے واسطے سب کھا جانا چاہ رہے ہیں. پرسوں آئے تھے وہ صاحب میرے پاس, ایسا سا بول رہے ہیں کیا کرنا حضرت. میں بولا کیا کرنا, سنو قصہ سنو. تو ہزاروں اگر قرضے ان کے باقی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے, تو خالی میری اکیلوں کی چاہے بھائی, تمہارے بھائیوں اگر سود ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو تمہاری ذمہ داری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو جائیداد ہے وہ جائیداد کو پہلے تقسیم کرنے سے پہلے یہی دیکھا جائے گا کہ بندے پہ کچھ قرض تھا. جو بھی انسان کے گھر جائیداد پیسہ کیا بولتے جائیداد منقولہ وہ غیر منقولہ بولتے اس بچی ہوئی, تو اسے یہ کرتے ہیں پہلے موت مٹی کرتے, اس کے بعد میں جو ہے اس نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے کیا, وہ قرض ادا کرتے. اسی قرض میں اگر ماں کا مہر بھی ہے تو وہ بھی ادا کرتے. وہ ہو جانے کے بعد جو بچی گی رقم وہ بچوں میں تقسیم ہونا. ابھی لوگ بول رہے کہتے وہ قرض وردہ نہیں, پہلے تقسیم کر دو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, انہوں قرض لیے, ان کی جائیداد باقی ہے, ان کی قرض جائیداد میں سے قرض ادا ہونا چاہیے, نہیں ادا ہوا تو آپ کو یہ معلوم ہے, اللہ بچائے, کہیں سے بھی کوئی بھی قرض لیے تو یاد رکھ لیجیے, کہیں سے بھی کوئی قرض لیے تو اپنے قریبی کسی کو بتا دینا کہ میں فلاں جگہ سے قرضہ لیا ہوں, لکھ دینا, کہیں بول دینا. اس لیے کہ اگر ہم قرضہ نہیں دے سکے اور موت واقع ہو جائے تو پھر کل پریشانی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا ہے کہ حضور جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ یہ بندہ کسی کا قرضدار ہے, اگر قرضدار رہتا تو سرکار نماز نہیں پڑھاتے تھے. شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قرضہ معاف نہیں ہوتا. ہاں قرضہ لینا ہنس دینا جو چل رہا آج کل, بھائی اگر آپ دے سکے ٹھیک ہے, نہیں تو مرنے سے پہلے آپ دینا, نہیں تو آپ نصیحت کر کے جانا, وصیت کرنا, میرے کو فلاں فلاں سے لیا ہوں ان کو دے دینا ہے, تو جائیداد میں سے پہلے ان کا حصہ دینا. نہیں کوئی دینے کی قابل نہیں ہے, اہل نہیں ہے, تو اولاد پھیرنا. ایک بزرگ تھے, اللہ والے تھے, نیک تھے, خوب نمازیں پڑھتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. انتقال ہوگا ان کا, شاگردان بھی تھے ان کے. ایک شاگرد ان کے خواب میں دیکھے مول صاحب کو, ارے مول صاحب کیسے ہیں آپ؟ تو مول صاحب کی عجیب حالت ہے. مول صاحب جو ہے خالی تہبند بانے ننگے کپڑوں سے ادھر سے ادھر پھر رہے, ادھر سے ادھر پھر رہے, ادھر سے ادھر پھر رہے, ادھر سے ادھر پھر رہے. تو بولے کیا ہوا حضرت, آپ تو اتنے نیکیاں کریں نا. ہو بھائی وہ سب نیکیاں تو کرا میں ہی, مگر ایک چھوٹی سی میرے سے کوتاہی ہوئی. کیا ہوا؟ تو بولے میں اپنے مرنے سے پہلے 2-4 دن پہلے ضرورت تھی تو ہمارے پڑوسی کے پاس سے ایک سوئی تاگا لیا تھا.
سوئی دھاگا لیا تھا، وہ سیلے بعد میں الماری میں رکھا میں ان کو دے دوں گا بول کے لیکن اس دوران میری موت آ گئی. اب وہ سوئی جب تک میں پہنچاؤں گا نہیں تب تک میں کوئی عذاب میں چھے بولے خالی سوئی. ارے نہیں فوری صبح اٹھ کے بھاگے مصعب کے گھر کو، جا کے مصعب کی اولاد جو تھی کھٹکا مار کے بولے حضرت میں مصعب کو خواب میں دیکھا، مصعب بہت بری حالت میں. کیا ہوا؟ تو ایسا ہے ذرا الماری کھول، الماری میں یہ سوئی کس کی ہے؟ فلاں پڑوسی کی ہے. پھر دے دو نا بھائی ان کو. ہاں دیں گے، سوچے تھا دے دو پوری. ان کو جا کے بولے وہ پڑوسی کو بھائی آپ نے ایسے سوئی لیے تھے، وہ لیے تھے. تو انہوں نے ایسا عذاب میں مبتلا، بھائی معاف کر دیا بھائی میں ان کو، ایک سوئی کا کیا ہے، معاف کر دیا میں. دیکھ رہے ہیں آپ، انہوں معاف کر دیے، بولے سوئی لے لو، چلو ختم ہو گیا. پھر ایک دو تین دن کے بعد ان کو خواب میں پھر مصعب کا دیدار ہوا. اب بہت بڑے شاندار اچھے انداز میں خوب نعمتوں کے ساتھ ہیں. تو بولے ارے مصعب خیریت، یہ حالت آپ کی کب سے ہوئی؟ نہیں بابا بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ جا کے بولے نا انہیں جیسے وہ معاف کرا، معاف کرتے ہی میری وہ عذاب کی حالت چلے گئی. اب یہ پورا سکونے میں کھول کے بولے ایک سوئی کے واسطے بن جاتا آدمی. اللہ بچائے صاحب، کتنے لوگوں کے لاکھاں کھا جا رہی ہیں، زمینیں کھا جا رہی ہیں، مرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے. آج کا یہ درس تو اتنا دل کو دہلا دینے والا ہے. اللہ رحم کرے. یہ جو رہا صاحب میں چھوں کیا، امی کی خدمت کرنے کو میں چھوں کیا. وہ بھائی بولتا میں چھوں کیا، اس کی بیوی بولتی میں چھوں کیا، وہ بہن بولتی میں چھوں کیا. نہیں 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 نہیں، ارے سب جنے انہی واقعات کے بیچ میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا بہت مشہور ہوا، سعودی عرب کا واقعہ ہے. اس واقعے میں کیا ہے، دو بوڑھے لڑ رہے ہیں، دو بوڑھے لڑ رہے ہیں. کائے کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ایک بوڑھے کی عمر ہے تقریباً 70 سال، ایک کی عمر ہے 60 سال. وہ دونوں لڑ رہے ہیں. لڑتے لڑتے ان کا کیس عدالت میں آیا. لڑ رہے کس کے واسطے؟ لڑ رہے کس کے واسطے؟ ایسے واقعات تو بہت کم ہوتے سا. لڑ رہے اس واسطے کہ وہ جو 60 سال والے صاحب ہے 70 سال والے صاحب کے اوپر کیس ڈال دیا. کیا کیس ڈال دیے؟ میری امی ان کے ساتھ رہتی تھی، اب ان امی کا صحیح خیال نہیں کر رہی، لہذا اب امی کو میں رکھ کے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں. انہیں بولا نہیں میں نہیں چھوڑتا. بچہ انہیں سر رو رہا کہتے ہیں، بچہ انہیں سر رو رہا ہوں نہیں میں امی کو نہیں چھوڑا، امی کو نہیں بھائی تم جو ہے تم خدمت نہیں کرنا. نہیں میں کرتا ہوں، جی جان سے کرتا ہوں، مرے دم تک کرتا ہوں. انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، انہیں لینے کے لیے کیس ڈال دیا اس کے اوپر. اللہ، ایسا نادر واقعہ تو کبھی نہیں ہوا. بولے ماں کی خدمت کے لیے لڑ رہے، خدمت کے لیے کیس. آخر میں جج بولا کہتے بھائی کیا کریں گے، یہ کیس ایسا ہے، انہوں بھی خود اماں سے پوچھیں گے اماں آپ بولو کس کا نہیں رہتے. اماں تو اماں ہی 6 سال. اماں بولی دونوں بیٹے میرے کو پیارے ہیں، میں فیصلہ نہیں کر سکتی. بولی ان بھی پیارا ہے، ان بھی پیارا ہے. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ کچھ دن ان کا نہیں رہنا، کچھ دن ان کا نہیں رہنا. یہ فیصلے پر بھی وہ جو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا بڑا بھائی، انہیں رونے لگا کہ میں کوئی اتنے دن خدمت کا موقع نہیں ملیں گا. ایسے بھی واقعات ہیں. ایک صاحب کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھنے کا ہے، جنازہ اٹھنے کا ہے. ایک صاحب آگے ان کا جنازہ اٹھ ہی نہیں سکتا. بولے کیوں؟ تو نہیں انہوں قرضہ لیے تھے میرے سے، پیسے دینا ان کے. 1 لاکھ 2 لاکھ کتنے دے گی؟ 2 لاکھ. اس زمانے میں 2 لاکھ دینا تو اٹھنا. آپ بول رہے ہیں ارے بھائی تم کیسے آدمی ہے، جنازہ تو نہیں پیسے نہیں ملتے میرے کو ہونا، میرے کو ان کے اصل وارث کون ہے انہوں دینا میرے کو. بیٹے بھی تھے نہیں بول کے ٹالتے رہے. اب جنازہ اٹھ رہا نہیں. آخرکار بولے کیوں نہیں اٹھ رہا؟ زنانہ پوچھا کیوں نہیں اٹھ رہا؟ واقعہ آتے رہتے. تو بیٹی تھی ان کی، ایک مرحوم کی بیٹی کو معلوم ہوا ابا ان سے کوئی 2 لاکھ کا قرض لیے تھے، تو انہوں قرضہ ادا کرے نہیں تک جنازے کو اٹھنے نہیں دے رہے. بھائیاں تو کچھ بھی نہیں کر رہے. ایسا زمانہ آ گیا ہے، بھائیاں تو کچھ نہیں کر رہے. اب وہ لوگ کچھ کر بھی نہیں سکتے. بیگم صاحب سے پوچھے وہ کچھ ہو رہا ہی نہیں آج کل. اللہ رحم کرے. تو آخرکار نے کیا کری، بچی اپنا پورا زیور اتار دے کے بولی لو چاچا یہ رکھ لو،
اس سے کتنے پیسے ہوتے بولو, اور اگر اس میں 2 لاکھ ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جو باقی رقم ہے میں دوں گی. وہ لے کے ٹلاؤ میں جب اٹھا بولا جنازہ اٹھا دیا, جنازہ اٹھ گیا چلے گیا. تیسرے دن پھر آیا گھر میں, تیسرے دن گھر آ کے بولا کہاں ہے بچی, بلاؤ. جی اماں یہ بیگ لے, بول کے ایک بڑا بیگ لا کے دیا. یہ کیا ہے؟ تو بولے سچی بات یہ ہے کہ انہوں میرے سے قرضہ نہیں لیے تھے, میں ان سے قرض دیا تھا. میں دیکھنا چاہ رہا تھا درخت اس کا نہیں ہے. اگر میں اس وقت یہ بولتا کہ میں 2 لاکھ روپے ان سے لیا تھا واپس کرنے والا ہوں, تو پورے بھاگ کے ہم بول کے چھین لیتے تھے. اس واسطے ایسا آئیڈیا کرا تو بولے. بعد میں پھر جو ہے دیکھے سونا بھی دے دے, تمہارے سونے کی ضرورت نہیں اماں, یہ سونا بھی لے لو, یہ پیسے بھی لے لو. پھر انہیں بولی معلوم کری کہ بھائی اگر پیسہ باپ کا ہے تو باپ کا ہے, تو اکیلی بیٹی تو وارث نہیں ہوتی. پھر مفتی صاحب سے پوچھ کے انہیں جو ہے اپنے کو جتنا رکھنا رکھ لی, پھر وہ بھائیوں کو دی. تو آج کل ایسا ہو گیا ہے, ہر کوئی ویسے نہیں ہے لیکن ہو رہا ہے ایسا. اللہ بچائے. آج اتفاق سے موت کے اوپر بہت آیتیں ایسی آئیں جن آیتوں کو پڑھنے سننے کے بعد اس پر تو گفتگو کرنا ہمارا جو ہے تقاضا تھا وقت کا. اور اب دیکھیں موت ہر ایک کو آنی ہے. موت سے پہلے توبہ کر لینا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسے نوجوانوں کو بھی ہمیشہ تیار رہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بزرگ کی طبیعت خراب ہے اور ان کا وقت قریب ہے تو کیا کرنا اس وقت. باقاعدہ کتب احادیث و فقہ میں ابواب ہیں کہ موت قریب ہے تو کیا کرنا اس وقت. موت کے بعد تو سب جمع ہو جاتے. اگر کسی کے قریب رشتہ دار ہے کوئی موت, تو اس وقت ان کے سامنے سنیے, مسئلہ کام کی بات سنیے, ان کے سامنے بیٹھ کے کچھ قرآن کی تلاوت کیجیے, کچھ کیجیے, لیکن وہ تکلیف کی حالت میں کسی کو پکڑ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو بول کے نہیں بولنا, کلمہ پڑھو نہیں بولنا. ان کے سامنے بیٹھ کے کلمہ دہرانا, بولے لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھتے جانا, پڑھو نہیں بولنا. اب بولی کیوں تھا پڑھو کیوں نہیں بولنا, پڑھو کیوں نہیں بولنا. اچھا ہے نا پڑھو بولے تو انہوں جو ہے پڑھتے نہیں, آپ پڑھنا والی انہوں سن کے پڑھ لی تو بہت اچھا. اس لیے کہ وہ تکلیف ایسی رہتی, اس تکلیف کا کوئی دوسرا کوئی اور موقع نہیں. وہ جیسی تکلیف, اس تکلیف میں انسان کی فطرت ہے, جب تکلیف بہت رہتی تکلیف میں انہیں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں رہتا. جھڑک دیتا ہوں, اگر اس وقت کوئی تکلیف میں ہے اور آپ جا کے پکڑ کے بولیں لا الہ الا اللہ پڑھو, انہیں اگر خدا نہ خواستہ جھڑک کے بولا جاؤ نہیں پڑھتا بول کے, اسی وقت موت ہو گئی اس کی, تو خاتمہ اس کا گیا نا کام سے. اسی لیے یہ طریقے ہیں یہ باقاعدہ. پھر اس کے بعد اگر اب آپ کو کیا بولوں, ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بابا حضرت کا بھی واقعہ یاد آتا, آنکھوں میں فکر رہتا وہ کہ حضرت قبلہ بھی جو ہے ضرورت کو گئے, وضو کر کے آ کے لیٹے, اور لیٹنے کے بعد اپنے پوترے بیٹے بھی تھے پوترے بھی تھے, اپنے ایک پوترے کو میرے بیٹے کو محمد پاشا کو بولے سورہ علم نشرح پڑھو بولے. تو اس علم نشرح پڑھ رہا تھا, بابا کی انگلی اٹھ گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو ہے اللہ والوں کی جو رخصتی ہوتی نا, اب پتہ نہیں کیا کیا مناظر دیکھے بابا, کیا کیا کس طرح سے سرکار کے دیدار کی وہ لذتیں ملی. تو اللہ اکبر. تو یہ ہر کسی کو اس سے گزرنا ہے سب, ہر کسی کو. تو کون پہلے کون بعد میں بول نہیں سکتے. موت سے کس کو رستگاری ہے, رستگاری تو چھٹکارا. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے, جانا ہے. تیار موت کی تیاری. اذکروا حازم اللذات, حدیث پاک میں آیا موت کو یاد کرو جو لذتوں کو ختم کرنے والی, لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرتے. موت کو یاد کرے تو آخرت کی فکر ہوتی.
اب تو موت، اب قبرستانوں میں جا کے تدفین ہوتے وقت بھی لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں، فکر ہی نہیں رہی۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، کافی لمبی ہو گئی گفتگو، البتہ حدیث پاک آج کی، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل بھی بہت سے آپ نے سماعت کر لیے۔ پھر بھی آج چاند ہوا نہیں معلوم، چاند کے بارے میں اطلاع ہے جی؟ ابھی چاند کی تو خیر اطلاع کچھ نہیں ملی، لیکن یہ جو مہینہ ختم ہو رہا ہے یہ مہینہ ہے جمادی الاخری کا۔ اس کے بعد کا جو مہینہ، اگر آج چاند ہوگا تو شروع ہو گیا، ابھی چاند نہیں ہوا تو انشاءاللہ منگل سے شروع ہوگا، تو وہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور 4 مہینے خاص طور سے حرمت والے کہلاتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ایک ساتھ ہیں، اور ایک الگ ہے رجب۔ رجب یہ 7واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، اور وہ جو میں نے کہا وہ 11، 12 اور پہلا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 11واں، 12واں، پہلا، وہ 3 ایک ساتھ ہیں، حرمت والے مہینے۔ حرمت والے مہینے یعنی اس کے اندر دوسرے اور مہینوں کے بنسبت عبادتوں کا ثواب، اور قدیم زمانے میں بھی ان مہینوں میں کسی طرح کی کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تو روک دیا جاتا تھا جنگوں کو، تو وہ مہینہ ہے یہ رجب کا۔ اس مہینے کے بارے میں سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو زمانہ پھر اپنی پہلی اسی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، 3 تو لگاتار یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اب جو ہماری نئی نسل کو اسلامی مہینے یاد نہیں ہیں، یاد کر لینا چاہیے۔ اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، تو یہ مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ شب معراج بھی منائی جاتی ہے۔ اسی مہینے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ہندوستان بطور خاص ابتدائی دہے میں غریب نواز سرکار کے عرس کے لیے بھی یاد رکھتے ہیں۔ بہرحال اس مہینے کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور شعبان کے مہینے کو رسول اللہ کا مہینہ، رمضان کو امت کا مہینہ۔ علماء اور بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پانی سے سینچنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اب یہ باتیں ہم جتنا نہیں سمجھ سکتے، ان باتوں کو بہتر انداز میں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو گاؤں میں رہ کر کھیتی باڑی کیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہوا حدیث پاک سے رجب کے مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ اگر موقع ہو تو روزہ رکھنے کی بھی کوشش کیجیے، روزہ رکھنا بھی یقیناً ثواب کی بات ہے۔ البتہ جہاں تک فقہی مسئلے کا سوال ہے تو فقہی مسئلہ آپ نے درمیان میں تو بہت سن لیے، لیکن پھر بھی ایک بات یاد آئی مجھے کہ جب کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہو جانے کے بعد لوگ چاہتے ہیں کہ اس مردے کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک پڑھیں۔ اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ قریب بیٹھ کے نہ پڑھیں،
تھوڑا دور بیٹھ کے پڑھیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ غسل سے پہلے اس کی حالت کیسی ہے بول نہیں سکتے. جب جان نکلتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے بہت سارے اعضاء ناپاک ہو جاتے ہیں. ہاں کسی کو کچھ ہو جاتا, کسی کو کچھ, سب کو نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں صاف ستھرے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی کو خون نکل جاتا, ناک سے خون نکل جاتا, کسی کو کچھ ہوتا. اس لیے چونکہ نجاست کا اس ماحول پر اثر رہتا ہے, اس لیے اس کے قریب بیٹھ کر قرآن خوانی کے بجائے تھوڑا سا فاصلے پہ بیٹھ کر قرآن خوانی کی جا سکتی ہے. اب وہ تو خیر اتفاق سے بات آ گئی, آج تو ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں. قریب رہنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پہلے آنکھیں بند کرنا, اس کے بعد یہ دونوں پیر کے انگوٹھوں کو باندھ دیتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ کہ کسی کپڑے سے یہ اوپر سے دھاٹا بولتے ہیں, یہ جو منہ ہے کھلا رہ جاتا, اس کو بند کر کے ایسا باندھ دیتے ہیں. یہ سب 2-3 چیزیں ضروری ہیں. کبھی کہا ہوتا ہے کہ ہوا ناک اور منہ میں سے گھسنے کی وجہ سے پیٹ پھولنے لگتا, پیٹ پھولتا. تو اب یہ سب چیزیں پہلے اب گھر میں ہوتی تھیں, اب تو کیا زیادہ تر چلو دواخانے میں رکھ دینے لوگ. تو پیٹ اگر پھول جائے, پھولنے لگے, تو اس پر نمک کی ایک تھیلی بنا کر, پوٹلی بنا کر رکھ دیا جاتا ہے, تاکہ وہ, بعض جگہ پہلے زمانے میں تلوار وغیرہ بھی رکھی جاتی تھی, کچھ وزن رکھ دیتے ہیں. بہرحال یہ اس وقت کے احوال ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کے لیے اس منزل کو آسان فرمائے, آمین. سوال, مردانی کپڑے کس رنگ کے پہننا چاہیے اور کس رنگ کے نہیں پہننا چاہیے؟ سب سے اچھی چیز تو حضور کے ارشاد کی روشنی میں سفید رنگ کے کپڑے پسند ہے, اور بچنا اگر ہے تو ایسے رنگوں سے بچنا جن رنگوں کو عورتوں کے ساتھ مناسبت ہے. ڈارک کلر کا, لال, زعفرانی, اس طرح کے کپڑے جو ہے, پیلے, آج کل تو سب چل رہا ہے, تو وہ کپڑوں سے احتیاط کرنے کا احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے مشورہ دیا ہے. تو حضور کے ارشادات میں وہ بھی ایک بات ملتی ہے کہ اگر کسی نے مرد ہو کر عورتوں جیسی مشابہت اختیار کی, اور اسی طرح عورت مرد جیسی مشابہت اختیار کرے, تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے. تو اکثر دیکھا جا رہا ہے بہت چمک چمک کے, اور اپنے کیا کہنا چاہیے, چمکیاں لگا کے پورا, اب اگر اس کا چہرہ نہیں دیکھے تو اس کے لباس کو دیکھے تو سمجھ میں آتا کہ بھائی یہ مرد ہے یا کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے ایسے کپڑوں سے احتیاط کرنا. لال رنگ کے, مرچی کے کلر کے کپڑے, وہ تو عورتیں زیادہ پہنا کرتی تھیں, اب چل رہا ہے. اصل میں کیا ہے, اب آج کل پسند کے کپڑے خریدنا, خرید کے اس کا پینٹ شرٹ سلانا نہیں رہا. جو برانڈڈ مل رہا اب لے لو, بھی لو, پہن لو. جو ہے اس سے آپ کی مزاج کا بھی اندازہ رکھتا, کتنے سوبر ہیں آپ, کتنے ڈگنیٹی والے ہیں آپ. نہیں تو چھکا چھک 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 بولے تو وہ کیا ہے, اکثر لوگ مثال دیتے کہ پڑوسی مل کے نعت خانہ بہت چھکا چھک رہتے بولے لوگ, اللہ عالم. بہرحال بہت زیادہ چھکا چھک خوبصورتی والے کپڑوں سے مردوں کو, اور ایسے رنگ سے جن رنگوں کو عام طور پر عورتیں استعمال کرتی ہیں, احتیاط کرنا چاہیے. اور ریشم, سونا, یہ سب چیزیں کیسی ہیں, یہ مردوں کے لیے منع ہے, عورتوں کے لیے سب جائز ہے. ریشم بھی ہے, سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, جو چاہے پہن سکتے, مگر ان کا نہیں. جو حیا اور ستر پوشی سب چیزوں کا اہتمام بھی ضروری ہے. جو چاہے پہن سکتی ہیں بولے تو آج کل جو ہے وہ یہاں کٹ کے ادھر بچوں کو پہنا رہے ہیں. بچوں کو پہنانے سے معلوم ہوتا ہے کہ اماں بابا کی کیسی سوچ ہے. یہاں کٹے ہوئے, کوئی یہاں کٹا ہوا, یہاں کٹا ہوا, کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو چیز آپ بچوں کو بچپن سے تربیت کریں گے نا, وہی چیز. اب یہ پہلے تو بہت جاتے تھے, اب لوگ کم ہوئے. یہ جتنے مشنری اسکولز رہتے ہیں ان اسکولز میں بچیوں کو مسلمانہ
اس لیے بھیجنا من کر دیے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے کافی بڑی عمر ہونے کے باوجود پیجامہ پہننے کی اجازت نہیں دیتی. بھائی ٹھیک ہے اگر کوئی پیجامہ پہن کے آئے تو خاموش بیٹھ جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, منع ہے. تو صاحب شروع سے اگر ایسی چیزیں سکھائیں گے تو اس کا اثر تو جسم پہ پڑتا. اب یہ جو بچیاں چھوڑ کے بھاگنے کی بات آ رہی ہے ایک دم اچانک نہیں ہوا, یہ بہت دن سے الو 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 جمتے جمتے جہاں تک وہ سڑن جمی ہے جم کے الو الو سرب پہ جا رہے ہیں. اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. بہرحال آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس محفل پاک کو قبول فرمائے. اس کے دوران جو کچھ پڑھا گیا, سنا گیا, کہا گیا, لکھا گیا, یا اللہ ذکر کیا گیا, تیرے کلام کی آیات کو پڑھ کر ان کی تفصیل اور ان کے متعلق کہتے ہوئے ہماری اصلاح کے لیے ظاہری باطنی گندگی کو دور کرنے کے لیے جو کچھ کہا گیا اسے قبول فرما لے. اور کہنے کے دوران جو الفاظ کا استعمال درست کر پائے مولا یہ سب تیری توفیق ہے, اور جن الفاظ کے استعمال میں بے احتیاطی ہو گئی وہ میری طرف سے مولا اپنے فضل کرم سے اس بے احتیاطی کو معاف فرما دے. رحم فرما, کرم فرما, فضل فرما. کون سا لفظ تیرے شان شان ہے, تیرے کلام کے شان شان ہے مولا, اتنی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے مطابق استعمال کر سکیں, اور جو کوتاہیاں ہوتی ہیں جانے انجانے میں سب کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ہماری زندگی کو بھی کام کی بنا دے, ہماری آخرت کو بھی کامرانی والی بنا دے. زندگی میں بھی بھلائیاں عطا فرما, آخرت کی فکر کرنے والا بنا. زندگی میں جو کچھ اچھائیاں ہیں ان کو اختیار کرتے ہوئے اچھا پہننے, اچھا لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے, اچھی زندگی گزارنے کہ جو مواقع تو نے عطا فرمائے ان سے فائدہ اٹھانے والا بنا, اور آخرت کی بھی فکر کرنے والا بنا. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں کھو کر آخرت سے غافل ہو جائیں. اہل ایمان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہم سب کی دعائیں قبول فرما. جن جن بھائیوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارے جو نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں, کوئی گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہا ہے تو کوئی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے, یا اللہ ان کی آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دے مولا, اور اپنے فضل سے کرم سے ایسی توجہ فرما کہ ان لوگوں کو گناہوں کے گندگیوں سے وہ محفوظ ہو جائیں, اور تو ان کو محفوظ فرما دے. اور جن جن لوگوں نے جو جو دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما, ایمان پر فرما. تیری محبت, تیرے حبیب پاک کی محبت, اہل بیت اطہار کی محبت, صحابہ اعظام کی محبت, اولیاء کرام کی محبت, پیران کبار کی محبت, پیران اعظام کی محبت سے ہمارے سینوں کو سرسبز و شاداب فرما, اور ہماری تمام تر منزلیں یہاں سے موت تک کی, موت سے عالم برزخ کی, اور پھر حشر کی ساری منزلیں آسان اور سہل فرما دے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین. وقی لا الہ الا انت. عثمان بیگ صاحب ICU میں ایڈمٹ ہیں, ہارٹ کا پرابلم ہے اور ہارٹ میں بلڈ کلاٹ ہو گیا ہے. ان کے بھی دعا کی جاتی ہے, اللہ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما. دعائیں جو ان کو دی جا رہی ہیں ان میں اثر عطا فرما. دعائیں جو ان کے حق میں کی جا رہی ہیں ان کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.